ایران اپڈیٹ۔ ایران میں حالات جو ہیں وہ ابھی کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ ایران کے داخلی حالات لگاتار ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مشکلات سے دوچار ہیں، اور کئی شہروں میں، ایران کے لگ بھگ تمام شہروں میں کہیں زیادہ کہیں کم وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر سرکار کے خلاف نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ مظاہرہ یہ اس بات پر اب مرکوز ہے کہ وہاں تختہ پلٹ ہو؟ مبصرین کا کہنا ہے کہ دراصل وہ بڑھتی مہنگائی سے پریشان۔ ایران کی آئینی کونسل نے ملک بھر میں تخریب کاروں کی جانب سے عوامی املاک کی تباہی اور مساجد کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد کے پیش نظر امن و امان کی بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ کونسل نے اتوار کے روز جاری کردہ ایک بیان میں ایران میں حالیہ پرامن احتجاج کو فسادات میں بدلنے کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو ٹھہرایا، اور اس بات پر زور دیا کہ دشمن طویل عرصے سے اسلامی جمہوریہ کے اتحاد اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی بات اسرائیل کے تمام بڑے سے بڑے اور جو ان کے بعد کے جو جتنے بھی اہلکار ہیں یا جتنے بھی عہدیدار ہیں، سب لگ بھگ یہ بات کو دہراتے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی عوام کو دراصل ایک سازش کے تحت، ایک تخریب کے تحت، ایک کانسپریسی کے تحت انہیں اشتعال دیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلسل تناؤ کو ہوا دے رہے ہیں اور جھوٹے وہم کے تحت ہنگامہ برپا کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب اسلامی جمہوریہ ان عظیم شخصیات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے نظام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور شہادتوں کو قبول کیا۔ اسلامی کونسل نے اس بات سے زور دیا ہے کہ اسلامی نظام فسادیوں، تخریب کاروں اور کسی بھی ایسے شخص کے خلاف کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا جو غیروں کے لیے کرائے کا کام کرتا ہے، اور ان کے اقدامات کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایرانی حکومتی ذرائع نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ ایران کی عوام دراصل کسی نہ کسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں خبردار ہونا ہوگا۔ اور اس بیچ ہم نے کئی ایسی خبریں بھی دیکھی جب جو ایرانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ہم نے موساد کے ایجنٹ کو پکڑا، ہم نے موساد جو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی یہ خفیہ ایجنسی ہے۔ بہرحال اب کیا ہے، وہاں پر حالات یہ ہیں کہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ تمام سیکورٹی اور عدالتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ امن و امان اور املاک کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف فیصلہ کن اور سخت کارروائی کرے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایرانی کونسل نے یہ کہا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی درمیان پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ایران اقتصادی خدشات پر لوگوں کے پرامن احتجاج کو تسلیم کرتا ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کے ان میں غصہ ہے، احتجاج ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن مسلح دہشت گردوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے۔ یعنی کہ وہی سٹینڈ بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ اسی بات پر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر جو مظاہرین ہیں ان کو ایرانی حکام یا ایرانی جو سیکورٹی افسران ہیں وہ ان پر گولیاں چلائیں گے تو امریکہ جو ہے وہ بالکل تیار کھڑا ہے، امریکہ انٹروین کرے گا۔ اس کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ یہ ایران کا داخلی معاملہ ہے، اور یہاں تک بھی بات کہی گئی تھی کہ پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے انریسٹ پیدا کرو اور پھر اس پر انٹروینشن کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایرانی حکام نے کہا کہ امریکہ کی یہ سازش، امریکہ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آپ کو پھر سے ایک بار بتا دیں کہ جو پارلیمنٹ کے اس درمیان جو میں نے بتایا کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر باقلاف، تو محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے دوران ملک بھر میں غیر ملکیوں سے منسلک چھٹ پٹ فسادات کے دوران کہی ہیں۔ یعنی ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ جو فسادات ہو رہے ہیں وہ بڑے پیمانے پر نہیں ہے بلکہ چھٹ پٹ فسادات ہیں۔ تو باقر قالیباف نے کہا ہے، جو پارلیمنٹرین اسپیکر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم نے مسلح دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم جائز احتجاج کو تسلیم کریں گے اور دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے ان کی سنجیدگی سے تحقیقات کریں گے۔ اعلیٰ قانون ساز نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران بیک وقت امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ اقتصادی، علمی، عسکری اور دہشت گردی کے 4 محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ دشمن گزشتہ سال کی فوجی جارحیت کے دوران شکست کھانے کے بعد ایران کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غیر قانونی امریکی اسرائیلی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس میں 13 اور 24 جون 2025 کے درمیان کم از کم 1064 ایرانی ہلاک ہو گئے تھے۔ باقر قالیباف نے، جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ دشمنوں نے حالیہ دنوں میں
بدتر اقتصادی حالات کے لیے ایرانیوں کے جائز مطالبات سے فائدہ اٹھا کر دہشت گردی کی جنگ چھڑ دی ہے۔ غالباف نے کہا کہ جو لوگ کھلے عام اپنے آپ کو غیر ملکی کرائے کے فوجی کہتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ بات اس میں چھپی ہے، نام نہیں لیا، لیکن امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی وطن سے غداری کرتے ہیں اور داعش کے کارندوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کی جنگ شروع کر رہے ہیں۔ وہ جان لیں کہ ہم سخت ترین اقدامات کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مظاہرین ہیں انہیں مظاہرہ کرنے کا حق ہے، انہیں اپنی تکالیف کے اظہار کا حق ہے، لیکن جو پبلک پراپرٹی کو تباہ کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کے نام پر ایران کے خود کے املاک کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ باقر غالباف نے خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم پکڑ رہے ہیں انہیں سزا دی جائے گی اور مسلح افراد کو سخت اور غیر سمجھوتہ کرنے والے جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ عوامی املاک، بینکوں، دکانوں، گاڑیوں وغیرہ پر حملہ کر رہے ہیں، داعش کے طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خواتین اور بچوں پر بھی کوئی رحم نہیں کر رہے ہیں۔ درمیان اثنا پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایرانی قوم اور مسلح افواج دہشت گردوں کے جرائم کے مقابلے میں چوکس رہیں، جو امریکہ کی تخلیق کردہ داعش دہشت گرد تنظیم کے ارتکاب کی یاد تازہ کرتی ہے۔ انہوں نے باقر غالباف نے فریب زدہ امریکی صدر کو براہ راست وارننگ بھی جاری کی ہے۔ ایران پر حملے کے بارے میں آپ کو ملنے والے مشورے سے ہوشیار رہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ مشہد کے گرنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مشہد کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے چند روز قبل ٹرمپ کی ایک پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جس پر انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ مشہد فسادیوں کے ہاتھوں گر گیا ہے۔ غالباف نے خبردار کیا کہ غلطی سے بچنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ایران پر حملہ کرنے کے لیے کارروائی کرتے ہیں تو مقبوضہ علاقے اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی مراکز، اڈے اور جہاز جائز اہداف ہوں گے۔ یعنی خبردار کر دیا ہے کہ جتنے بھی امریکی جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان پر سیدھا نشانہ ایران کا ہوگا۔ پارلیمنٹ اسپیکر نے مزید کہا ہے کہ مجھے یہ آپ کو اور خطے میں آپ کے تمام اتحادیوں تک پہنچانا تھا یہ خبر، یعنی کہیں نہ کہیں ایران نے اپنا میسج بالکل صاف کر دیا ہے۔ ایران کے اندر مظاہرے کے نام پر جو لوگ تباہی پھیلا رہے ہیں، جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی، اور جو باہری طاقتیں ہیں جیسا کہ بار بار اشارہ ملتا رہا ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل کی تخریب کاری اس میں ملوث ہے، انہیں بھی خبردار کر دیا ہے۔